والصلاة والسلام على قائد الغر المبجلين وخاتم النبيين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه سبحان اللہ. وفي مقام آخر أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت إلى كل أحمر وأسود. سبحان اللہ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. بے شک. سبحان اللہ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة إذ انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. سبحان اللہ. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا رسول من أدرك حيا ومن يولد بعدي. سبحان اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب کائنات مالک ارض و سماوات کی حمد و ثنا سبحان اللہ. حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد و حساب درود و سلام کے بعد دعا ہے خدا کے کائنات ہم سب کو آخری سانس پر عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے. ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان کے ساتھ حضور کی ختم نبوت پر کامل ایمان یقین کے ساتھ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. میر محفل بدر سادات پیر طریقت حضرت اللہ سید اشتیاق حسین شاہ صاحب زید مجدو اور میرے ذی وقار خوبصورت چہرے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم اس درود محل کو صبح قیامت تک آباد رکھے اور شاہ صاحب کا فیض جاری و ساری فرمائے. حالات بڑے عجیب ہیں. آج میں شاہ صاحب سے اجازت طلب کر کے میرا موضوع ایک ہوتا ہے لیکن آج میرے کئی موضوع ہوں گے کیونکہ حالات کی ضرورت ہے. جو حالات بنے ہیں اس حوالے سے میں آپ سب کی توجہ کا طالب ہوں. آپ نے توجہ سے سننا ہے, دل جمی سے سننا ہے تاکہ میں آپ کو دے سکوں. انشاءاللہ. میں بھی آپ بھی جاتے محافل پہ پوری رات محفل ہوتی ہے لیکن کچھ میں ملتا نہیں. تو اس تھوڑے وقت کو قیمتی بنائیے, مقصد بنائیے تاکہ آپ کی زندگی عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہو سکے. انشاءاللہ. حضور نے ارشاد فرمایا فتنے بارش کی طرح برسیں گے
صبح کو بندہ مسلمان تو شام کو کافر، شام کو مسلمان تو صبح کو کافر۔ ایمان سے تبدیلی کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ 58 برس میری بھی ایج ہے، جو اس وقت حالات سامنے آئے ہیں جب آپ کی موٹر وے پہ برائی سر عام ہو، آپ کی مسجد میں جب ڈانس ہونا شروع ہو جائے، جب ہمارے وزیر اعظم کی زبانی سنجیدہ نہ ہو، جب ہر چوک کوچے میں، گلی میں، ہر بازار میں صحابہ کو سر عام گالیاں دی جائیں، جب بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو جائے، جب شرم و حیا ختم ہو جائے، جب ہمارے اندر غیرت والے جراثیم کمزور ہو جائیں، جب ہماری سوچ یہ ہو سب ٹھیک ہے، اللہ کے رسول تو فرمائے ستفترق امتی 70 و 30 كلهم فرقة كلهم في النار الا واحدہ ما انا علیہ واصحابی۔ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں گھر میں بیٹھ کے بھی کہتا ہوں، بازار میں بیٹھ کے بھی کہتا ہوں، یار سب مسلمان ہیں، میرے نبی کی زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس فتنوں کے دور میں آپ کی توجہ ذرا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ صحابی رسول نے تفسیر کیا کی ہے؟ یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، اس دن اہل سنت و جماعت کے چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ ارے بھائی سوچیں ذرا، جن عقائد والوں کے تعلق ہوں صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ، حضور کی اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور جن پہ سایہ ہو خواجہ اجمیری کا، جن پہ سایہ ہو داتا اجمیری کا، جس پہ سایہ ہو بابا فرید کا، جس کے سر پہ سایہ ہو مجد افسانی رحمت اللہ علیہ کا، اور جن کے سروں پہ سایہ ہو خانوادہ چورا شریف کا۔ لاہور میں جلسہ ہو رہا تھا، امام اہل سنت کے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سٹیج پہ جلوہ فروز تھے۔ علماء دیوبند سے مناظرہ تھا، ایک بابا عمر رسیدہ کھڑا ہوا، کہا مناظرہ تو جب ہوگا کہ نہیں ہوگا، فیصلہ ہو گیا ہے، کیسے؟ کہا ان کو بھی دیکھ لو سٹیج پہ اور ان کو بھی دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ آج توجہ کیجئے گا، بہت پرفتن دور ہے، انتہائی نالائق ترین حکومت، نالائق، ان کے دور میں صحابہ کرام پہ حملے سر عام ہو رہے ہیں، ان کے دور میں قادیانیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، اور حکومت خود اس حوالے سے مجرم ہے، خود اس حوالے سے مجرم ہے کہ اب وہ چاہتی ہے کہ سر عام وہی نعرہ لگے، وہی دہشت گردی شروع ہو جائے، وہی لسانی فسادات شروع ہو جائے، وہی مذہبی دہشت گردی پھر شروع ہو جائے، اور کام شروع ہو چکا ہے، اب نعرے شروع ہو گئے ہیں، کافر کے نعرے شروع ہو گئے ہیں۔ کون مجرم ہے؟ حکومت مجرم ہے۔ قطع نظر سیاسی پارٹی کے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، میرا اللہ حاضر ناظر میں اس کو گواہ سمجھتا ہوں، ایسے حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سر عام گستاخی کرنے والے پروگرام کر رہے ہیں، اور علماء اہل سنت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے،
ذرا آپ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا تھا، 14 صدی حضور نے جو فرمایا تھا سامنے آ رہا ہے۔ فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ گروہ جو تیرے ساتھ عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، اور ایک وہ گروہ جو تیرے ساتھ حد میں محبت سے بڑھ جائے گا۔ ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، آپ نے بھی سنا فیس بک پہ، علی اللہ کا خالق ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کو علی نے پیدا کیا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ آپ ذرا غور کریں، یہ حالات ہے۔ علی کو اللہ نے اپنی علی کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی بات کرتے ہو، علی تو انبیاء سے معاذ اللہ افضل ہے۔ جب صحابہ کرام کو کافر معاذ اللہ اس انداز سے گالی گلوچ، ابو بکر صدیق کافر، فلاں کافر، ازواج مطہرات، فلاں صحابہ، ذرا آپ غور کریں، اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، ہم یہ حالات کیوں بنے ہیں؟ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے، توجہ کیجئے، صحابہ کرام کے القابات قرآن میں کیا ہے؟ اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم المهتدون، یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی رشد و ہدایت والے لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی کامل مومن ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ قرآن یہ القابات دے رہا ہے، اور رحمت للعالمین میں آپ ذرا غور کریں، سیدنا امام زین العابدین جن کے نام علی اوسط بھی ہے، جن کے نام سجاد بھی ہے، 1000 رکعت نماز نفل دن رات میں پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا، امام زین العابدین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن الخطاب کا مقام اور مرتبہ حضور کے ہم کیا تھا؟ سنیے ذرا غور سے سنیے کہ امام زین العابدین اب آج ان کو ماننے والے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اے سوال کرنے والے، جا کر دیکھ لے، جیسے اب حضور کے قریب ہے، زندگی میں بھی قریب یہی لوگ تھے۔ سبحان اللہ۔ جن کے لیے دروازے خود بخود رحمت للعالمین کے مزار پر انوار کے خود بخود کھل جائے۔ میرے بھائیوں ذرا غور فرمائیں، اور صحابہ کرام نے وہ منظر دیکھا۔ آج چوڑے کمینے کسی ذاکر کی بات پہ نہ آئے، قرآن پڑھے، حضور کی احادیث طیبہ سنے غور سے۔ حضور اس طرح تشریف لائے، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھا، درمیان میں امام الانبیاء تھے۔ اس حالت میں آئے، کیسا منظر ہوگا؟ کیا حسین خوبصورت سین ہوگا جب اس انداز سے آئے ہوں گے۔ صحابہ کرام دیکھ کر بھی حیران ہونے لگے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے جب دن ہوگا تو ہم اسی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جن کے ساتھ میرے نبی نے رشتےداریاں کی ہیں، جن کو اپنے مصلے پہ عادت دے کے کھڑا کیا ہے، جن کے پیچھے سیدنا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھتے رہے، جن کے دور خلافت میں چیف جسٹس رہے، جن کے دور خلافت میں جنگیں لڑتے رہے، اور پھر آج ہم بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ باغ فدق کیا ہے؟ صرف 12 درخت تھے، 12 کھجور کے، ادھر مخدومہ کائنات کہتے ہیں۔ مخدومہ کو 12 کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ کرنا ذرا، جو تمام جنتی خواتین کی سردار، لیکن آج دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ بنے نہیں بنے، تاریخ کی ایک
سیدنا امام حسن 6 ماہ خلیفہ رہے یا انہوں نے مطالبہ کیا ہو؟ یہ کون ہوتے ہیں 14 صدیوں کے بعد بکواس کرنے والے؟ ہم بھی بھولے والے سننی ہے، ہم دیکھ کے چمچہ بن جاتے، نہیں، اپنے عقائد پہ مضبوطی سے قائم رہو، اپنے علماء سے تعلق جوڑو، اپنے بزرگان دین سے تعلق جوڑو، پھر نہیں بھٹکو گے۔ علماء سے دور ہو جاؤ گے بھٹک جاؤ گے، اپنے بزرگان دین سے دور ہو جاؤ گے بھٹک جاؤ گے۔ من شد شد فی النار، حضور نے فرمایا جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم میں گیا۔ گمراہی تب آتی ہے جب لوگ علماء سے دور ہوتے ہیں، گمراہی تب آتی ہے جب بزرگان دین سے لوگ دور ہوتے ہیں۔ باغ فدق یہ خیبر کے مقام پہ چھوٹا سا قلعہ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی طور پہ، چونکہ جو علاقے مفتوح ہوتے فتح ہوتے وہاں سے کچھ حضور اپنی ذات کے لیے یہ اللہ کی جانب سے، اور 10ویں پارے میں ہے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا یہ تو اللہ اس کے رسول کا حق ہے، اور پھر اہل ایمان کا حضور نے تقسیم فرما دیا۔ اس کی آمدنی حضور اپنی اہل بیت میں خرچ کرتے تھے مختصر۔ چلو حضور کے وصال مبارک کے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مخدومہ کائنات، خواتین کی ساری عزتیں جن کے قدم سے وابستہ ہے اور جن کے عظمت کا یہ عالم ہے، محشر کا میدان ہوگا، یا تو نبی رحمت کی شان کو دکھایا جائے گا، یا حسنین کریمین اور صحابہ کی شان کو دکھلایا جائے گا، یا سیدہ کا مقام بتایا جائے گا، آواز دی جائے گی اپنی نظروں کو جھکا لو، سیدہ کا گزر ہونا ہے۔ تو آپ نے سمجھا وہ ہمارا حق ہے، تو میں جا کے مطالبہ کرتی ہوں، کہیں مطالبہ کیا، مطالبے کے بعد سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے مطالبہ کیا ہے لیکن میں نے اللہ کے نبی سے تمہارے والد گرامی سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ہم اپنا وارث دراہم دینار اور جائیداد کا کسی کو نہیں چھوڑتے، ہماری جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نبی کی ذات کے لیے قانون الگ ہوتے ہیں، ہر بندے کی بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے، وہ غوث ہو، قطب ہو، پیر ہو، مولانا ہو، حاکم وقت ہو، دنیا کے بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جو نبی رحمت کے نکاح میں آگی پوری امت کی ماں بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی زندہ ہوتا ہے، اس کی بیویوں کا نکاح کسی سے نہیں ہوتا، اس کی جائیداد کی تقسیم نہیں ہوتی، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تقسیم جائیداد تو ان کی ہوتی ہے۔ جب نبی رحمت کی بیویاں پوری حیات طیبہ حضور کے وصال مبارک کے بعد کسی کے نکاح میں نہیں آ سکیں، کیوں ماں تھی، حضور کی جائیداد میں تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، سیدہ نے سر خم تسلیم کر لیا، دوسری بات ہی نہیں کی۔ پھر آپ کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ اپنے دور خلافت میں حق مانگتے نہیں مانگا، ایک روایت سے ثابت نہیں ہے، نہج البلاغہ کتاب آپ کی ہے، یہ روایت نہیں ہے۔ امام حسن آئے، انہوں نے بھی سوال نہیں کیا، ہم اہل سنت کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ آگے چلیے میرے عزیزان گرامی، وقت مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا سید صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں کی؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں، واقعہ توجہ کرنا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا سامنے آئے، عزت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، سیدنا صدیق دیکھ کے مسکرا پڑے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا بھائی صدیق کیسے مسکرائے ہو؟ کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، اے علی جنت کی ٹکٹیں تم نے دینی ہے۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جنت کی ٹکٹیں علی المرتضیٰ نے دینی ہے، اس لیے میں مسکرا پڑا۔ توجہ کرنا، سیدنا علی المرتضیٰ سننے کے بعد مسکرا پڑے۔ سیدنا صدیق نے پوچھا بھائی علی آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ اگر آپ نے میرے بارے سنا ہے
بے شک سمجھ آئی میری بات؟ سبحان اللہ اگلی بات، سیدنا عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ میں نے مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد حضور نے دیوار سے سہارا لگایا، مائی صاحبہ کھجوروں کی ٹوکری لے کر حاضر ہوئی، حضور کو دی تو حضور نے مجھے بلایا، ایک کھجور اٹھا کر دی، علی تم کھا لو اور یہ کھجوریں تقسیم کر لو۔ یہ سارا خواب دیکھا اور کھلی، صبح کا وقت تھا، جلدی وضو کیا، مسجد نبوی میں آئے، حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت، ان کے پیچھے نماز پڑھی، رات کے سین کی طرح، رات کے منظر نظارے کی طرح سیدنا عمر بن خطاب سہارا لگا کے بیٹھے، ایک مرتبہ کھجوروں کی ٹوکری لے کر آئیں، آپ نے فرمایا بھئی علی آگے آؤ، آپ آگے بڑھے، ایک کھجور اٹھا کر دی، وہ کھانے لگے تو سوال کر دیا بھئی عمر دوسری کھجور نہیں مل سکتی؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بھئی علی رات کو اگر رسول اللہ نے دودھ دو دی ہوتی تو میں بھی دو دیتا۔ سمجھ گئے کہ حضور کے مصلی پہ جو کھڑے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ہوگا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، اور یہ بھی سمجھ گئے جیسے حضور کی تقسیم ہے عمر بن خطاب کی وہی تقسیم ہے۔ کیا بات میرے بھائیوں، اب ذرا آگے آئیے، عقیدہ اہل سنت کی پھر ایک دو باتیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کشف سے جو باطنی روحانی نگاہ ہے، نظر ہے، میں نے اس کے ذریعہ سے یہ بات پہچان لی، عقیدہ برحق ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقیدہ اہل سنت والوں کی پہچان کیا ہے؟ 2 سے 3 باتیں۔ کیا؟ ایک فرمایا کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوں گے، یہ حق عقیدے کی پہچان ہے، پوری دنیا گھوم لے سب سے زیادہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا فرمایا، دوسری پہچان یہ ہے، خواجہ اجمیری فرماتے ہیں جنہوں نے 95 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور فرماتے ہیں دوسری پہچان یہ ہے وہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں گھوم رہے ہیں لوگ، تو سنتیں چھوڑ گئے، ہم اہل سنت کیا کرتے ہیں؟ ہم جہاں پر درود پاک پڑھتے ہیں کثرت سے ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اب آگے آئیے، ٹائم کو کافی سمیٹتے ہوئے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد قرآن کی 100 سے زائد آیات، 200 سے زیادہ احادیث حضور کی ختم نبوت پہ دلیل ہے۔ ایک آیت ترجمہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد، تو پھر آپ کا مقام کیا ہے؟ ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن ہاں آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ آیات بھی کئی ہیں، 2-3 احادیث میں عرض کر دیتا ہوں، میں نے پڑھی تو زیادہ تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ وخطب بی النبیون، اللہ نے مجھے اپنی تمام مخلوق کی جانب رسول بنا کے بھیجا ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کیجئے گا، ایک حدیث کا خوبصورت واقعہ مختصر۔ حضور تشریف فرما تھے، صحابہ موجود ہیں، بدو کو شکار کر کے لایا، حضور نے بلایا، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھ لے۔ اب ذرا غور کرنا، اس نے کہا آپ نبی ہیں تو معجزہ چاہیے، حضور نے فرمایا اچھا معجزے کی ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تمہاری گو اگر گواہی دے دے، کہا ٹھیک ہے۔ توجہ کیجیے حدیث کا واقعہ خوبصورت۔ حضور نے فرمایا یا تب اے گو، صحابہ کہتے ہیں اس نے سر اوپر کیا اور ہم نے سب نے سنا، اس نے کیا کہا؟ لبیک و سعدیک یا زان من وافا، حضور میں حاضر ہوں، اے محشر کے میدان کو زینت بخشنے والے نبی میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ محشر کے میدان کو
زینت بخشنے والے نبی میں حاضر ہوں. پھر توجہ کیجیے حضور نے فرمایا من تعبد کس کی عبادت کرتی ہے الذی فی السماء عرشہ وفی البحر سبیلہ وفی الارض سلطانہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. حضور میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے, جس کی راہیں سمندروں میں ہے, اور جس کی سلطنت حکومت پوری روئے زمین پہ ہے, اور جس کی رحمت جنت میں ہے, جس کا عذاب جہنم میں ہے. میں اس کی عبادت کرتی ہوں. جب خاموش ہوئی میرے نبی نے فرمایا من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں. تو کون نے کیا کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. حضور آپ اللہ کے آخری نبی بھی ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیں. جس نے آپ کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے آپ کا انکار کیا وہ ناکام ہو گیا. دیکھیے ذرا پہلے خلیفہ نے مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ کی. حضور کی زندگی میں حضور کے بعد خلافت کے 30 برس میں سب سے زیادہ جانی مالی نقصان صحابہ کرام کا ہوا ہے ختم نبوت کی حفاظت میں. میں شاہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے ساتھ کئی سالوں سے ماشاءاللہ شریک ہوتے ہیں, ہم بیٹھے رہتے ہیں. صحابہ کرام مدینہ منورہ سے یمامہ گئے اور سینکڑوں صحابہ کرام ختم نبوت کے حفاظت کے لیے شہید ہو گئے. ہم کہیں کوئی بات نہیں, بوڑھے ہم بوڑھے بھی جا رہے تھے, بچے بھی جا رہے تھے, جوان بھی جا رہے تھے, چھوٹے بڑے سب جا رہے تھے. ختم نبوت کی جب بات ہو تو باہر نکلا کرو. قادیانی کو علم ہو مسلمان ابھی زندہ ہے, اپنے نبی کی ناموس پہ آج بھی مر مٹنا جانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں. میرے بھائیوں اس پر تو میں بہت ساری ماشاءاللہ گفتگو کر سکتا ہوں. اگلی بات جو اہم باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں, سوگ اسلام میں 3 دن ہے. کتنے دن ہے 3 دن ہے, سوائے صحیح حدیث میں ہے اور قرآن میں ہے. وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے عدت 4 ماہ 10 دن ہے. کتنے؟ 10 دن. یہ 14 صدیوں کے قریب ہونے والا ہے. آج بھی لوگ ہمارے سنی بولنے والے کہتے ہیں 100 کا مہینہ ہے. نہیں میرے بھائیوں, 100 کا مہینہ نہیں ہے, نہیں ہے 100 کا مہینہ. 100 اسلام میں صرف 3 دن ہے, صرف 3 دن ہے. یا عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے, اور سوگ نہیں ہے. یہ جو سوگ مناتے ہیں یہ سب غلط ہے. اسلام میں ماتم حرام ہے. اپنے جسم کو ذرہ پر تکلیف پہنچانا جان بوجھ کر حرام ہے. میرے نبی نے فرمایا جو اپنا گریبان کھاڑے, اپنا چہرہ نوچے, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اللہ ذوالجلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آپ سنجیدہ مزاج ہو کر قطع نظر کسی مسلک کے آپ کھڑے ہو جائیں, آپ ان کو دیکھیں چہرے پہ تماچے مار رہے ہیں, سینے پہ تماچے مار رہے ہیں, کبھی چھریاں چلا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. میرے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہے, میرے نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہے. اصل سزا کیا ہے؟ ایک صحابہ کی دشمنی کی سزا ہے اور دوسرا سینے میں قرآن نہیں ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سینے میں قرآن نہیں ہے. قرآن کے یہ منکر, صحابہ کے یہ منکر, ازواج مطہرات کے یہ منکر. آئیے ذرا ہم بولے بالے سنی نہ بنے, اپنے عقائد ٹھوس رکھیں. آخری کتاب پیر صاحب کا یہاں گراؤنڈ میں تھا, آپ کو یاد ہوگا. آپ نے سیدہ صدیق پر کے حوالے سے کتنا آپ نے بیان کیا تھا. کہا ہم صدیق اکبر کی عظمت کو مانتے ہیں. بڑا واضح انداز میں آپ کا خطاب تھا. شاید آپ کو یاد ہو یا بھول گیا ہو, بعد میں بارش آ گئی ہم بھول گئے. یاد ہے, یاد ہے, یاد ہے. اچھا. اب ذرا اگلی بات, شیعہ سے اس کا ایک مقتدی پوچھ رہا ہے, جناب میں سنی پہ جنازہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں؟ وہ کہتا ہے نہیں پڑھنا. اس نے پھر کہا اگر میں پنجابی پھنس جاؤں, مجبور ہو جاؤں, پھر کیا ہے, گزارا ہی نہ ہو.
اب سنیے ذرا توجہ کے ساتھ. تو شیعہ ذاکر کہتا ہے اپنے ماننے والے مقتدی سے کہتا ہے جتنا دیر سنی میت کا جنازہ ہو وہ جنازہ ہوتا رہے، وہ جو پڑھے ان کی مرضی ہے، تو نے سنی میت کو اتنا دیر لعنت ہی بھیجنی ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اپنے عقیدے پہ قائم دائم رہو. اعمال کی کمی ہوگی تو حضور کی شفاعت نصیب ہوگی. انشاءاللہ عقیدہ بنیاد ہے، بیس ہے. اگر بنیاد ہی کمزور ہو اوپر جتنا عمارت مضبوط بنا لو کوئی فائدہ نہیں، گر جائے گی. بے شک بے شک عقیدہ مضبوط بناؤ. انشاءاللہ. یہ تمام صالحین کا تعلق اسی عقیدے کے ساتھ تھا. بے شک کوئی پاکستان دنیا کا کوئی بزرگ ولی ایسا نہیں تھا کہ سنی نہ ہو، سب سنی تھے، کوئی دوسرے مسلک پہ نہیں تھا. پھر آئیے دعا ہم مانگتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں دعا مانگنے کی اللہ توفیق دیتا ہی رہے. آمین آمین. دعا آج لوگوں نے دعا مانگنی چھوڑ دی. سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، نیٹ پہ آپ بہت سے لوگ دیکھیں گے دعا. ایک بات آپ ذہن نشین کیجئے، کیا دعا مانگنے سے کسی کا نقصان ہوتا ہے؟ نہیں. قرآن مجید کی ایک آیت میں ثابت نہیں ہے کہ دعا نہ مانگو. ہاں یہ ہے اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرٍ، کسی کافر قبر پہ کھڑے نہیں ہونا. کافر مشرک کے لیے دعا نہیں ہے. دعا کی بڑی اہمیت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث کا سہارا لیتا ہوں. حضور نے فرمایا امتی امۃ مرحومۃ فادخلوا قبورها من ذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین. میری امت مرحومہ ہے، قابل رحم امت حضور کی ہے. فرمایا قبروں میں جائیں گے، بڑے بڑے گناہ ان کے ساتھ ہوں گے. جب قبروں سے اٹھیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیوں؟ پیچھے امت جو دعائیں کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ دعا کا میرا موضوع ہے. کئی دوسرے مسلک کے لوگ سن کر بھی انتہائی متاثر ہوئے. کبھی میں بیان کروں گا دعا کے حوالے سے. تو میرے بھائیوں، دعا فائدہ دیتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں بندے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ. تو دعا مانگا کرو. جنازے کے بعد بھی، تدفین کے بعد میں، گھر میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے وصال کے بعد تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا استغفروا لماعز، اپنے ماعز بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دعا کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلمان کو دعا کی ضرورت ہے. والدین کے بارے اللہ نے اولاد کو حکم دیا ہے. حضور نے فرمایا اولاد کے والدین کے لیے دعا کرے. حضور نے فرمایا قبر والی جنت میں جب ایک درجہ بلند ہوتا کسی بات کا تو عرض کرتا یا اللہ میرے تو عبادات اعمال ایسے نہیں تھے. فرمایا تیرے پیچھے تیری نیک اولاد نے دعا کی ہے. سبحان اللہ. حضور نے بھی فرمایا، آخری حدیث اختتام کرتے ہیں، حضور نے بھی فرمایا اللہ نے تمام انبیاء کرام کو خاص دعا کرنے کا حکم دیا ہے. ہر نبی دنیا سے دعا مانگ کے چلا گیا سوائے میری ذات کے. میں نے بچا کے رکھ لی ہے محشر کے میدان کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے. تو آج آپ نے میرا موضوع اس کھچڑی کی طرح سے استعمال فرمایا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اہم ہیں. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آخر میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں اپنے عقیدے کا خیال رکھیں، اپنے بچوں پہ نظر رکھو. آپ کی اولاد بڑی قیمتی ہے. بے شک. کہیں بھٹک نہ جائے، کہیں نشائی کے ہفتے نہ چڑھ جائے، کسی گمراہ عقیدہ والے کے ہفتے نہ چڑھ جائے کہ آپ کہیں میرا بیٹا ہے، وہ کہے میرا باپ تو کافر ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے. دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے.
اولاد قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی اثاثہ ہے۔ اپنی اولادوں کو قریب کرو، اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دو، اپنی اولادوں کا خیال کرو، اپنی اولادوں کو بد دعا نہ دو، اپنی اولادوں کو ہمیشہ دعاؤں سے نوازو۔ اللہ میرا حامی ناصر ہو۔ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے میرے اندر تک میرے ایمان کو ٹھنڈک ملتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں یہ نعرہ ضرور لگواتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ